کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک مہینے کے روزے انسان کی روحانی اور جسمانی صحت پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک علم ہے جو آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ آئیے قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں رمضان اور روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں روزے کا ذکر کئی جگہ پر کیا گیا ہے جہاں اس کی اہمیت، مقاصد یعنی گولز اور فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ البقرہ اس کے آیت 183 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ انسان کو تقوی یعنی پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے اور برائیوں سے دور رہنا بھی ہے۔ سورہ البقرہ کے آیت 184 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں آسانی اور فلیکسیبلٹی ہے۔ اسلام انسانی حالت کو سمجھتا ہے اور ضرورت کے مطابق رخصت دیتا ہے۔ قرآن میں روزے کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ انسان کو تقوی، صبر اور اللہ کے قریب لے جانے کا طریقہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185 میں اللہ رب العزت رمضان کی اہمیت اور روزے کا مقصد کو بتاتے ہوئے یہ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور صاف دلیلوں پر مبنی ہے۔ جو شخص اس مہینے کو پایا اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رمضان کے مہینے سے جڑا ہے جو قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسانی زندگی کو ہدایت اور روشنی دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ مشکلات۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ مشکل لگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سفر یا بیماری کی صورت میں رخصت بھی دی ہے۔ روزہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے، سختی نہیں۔ سورہ البقرہ کے آیت 186 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں ان کے بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ کیے گئے سارے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان میں اللہ سے رابطہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اب چلو حدیث کی روشنی میں رمضان اور روزے کی اہمیت، فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں رمضان اور روزوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کیے گئے ہیں، جس میں روزوں کی فضیلت، ثواب، مقاصد، گولز اور روحانی فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیر میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ برائیوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اور جنت کا تعلق جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی اور نہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں خاص مرتبہ ہے۔ الریان ان لوگوں کے لیے ایک شرف اور عزت کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنا ہی نہیں بلکہ روزے کا اصل مقصد اپنے نفس پر قابو پانا، برائیوں سے بچنا اور خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غیبت، جھوٹ، جھگڑے اور برائیوں سے دور رہنا بھی روزہ کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، پروٹیکشن ہے، جو انسان کو برائیوں اور جہنم کے آگ سے بچاتا ہے۔ الحمدللہ، روزہ انسان کے لیے ایک اسپریچول شیلڈ ہے جو اس سے نفسانی خواہشات اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ہر اعمال اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ ہی دیتا ہے کیونکہ یہ ریا یعنی دکھاوا سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے بے پناہ ثواب دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ افطار کا وقت ایک روحانی سکون پانے کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری اور سب سے بڑی خوشی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ملے گی۔ روزہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے جو انسان کو تقویٰ، صبر اور اپنے رب سے قربت کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمیں روزہ کے اصل مقصد، اس کا فضائل اور روحانی فائدے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ سائنس کے روشنی میں روزے کے فائدے کیا ہیں؟ چلو جان لیتے ہیں۔ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ روزہ صرف مذہبی اعمال نہیں بلکہ ایک بہترین صحت کا طریقہ بھی ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن اور میٹابولزم، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر جمع زہریلے مواد یعنی ٹاکسنز نکل جاتے ہیں اور میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ دماغ کی طاقت، سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے سے دماغ کے نئے سیلز بنتے ہیں جو یادداشت اور کنسنٹریشن کو بہتر بناتے ہیں۔ ویٹ لاس اور ڈائبٹیز کنٹرول، روزہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہیلتھ ریسرچ کے مطابق روزہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جو دل کی بیماریوں کو کم کرتا ہے۔ دوستو، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیت ہے جو ہمیں جسمانی، روحانی اور اخلاقی طور پر بہتر بناتا ہے۔ قرآن، حدیث اور سائنس ہر طریقے سے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے اس رمضان کو ایک نئے عزم کے ساتھ گزاریں اور اس برکت والے مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل الانعام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو اس رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔